السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنے بحرانوں، مشکلوں اور دکھوں کے باوجود اللہ پاک نے یہاں پہ ایسی قوم آباد کی ہوئی ہے کہ یہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، 2-3 گھنٹے کے لیے یا 2-3 دنوں کے لیے دکھی ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک نے ان کو اتنی استطاعت اور ہمت دی ہوئی ہے کہ پھر خوش خرم پھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور روٹین کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی حالیہ پٹرول بحران کے بعد ہولی ہولی ہوش آنی شروع ہو گئی ہے، پٹرول تھوڑا بہت ملنا شروع ہو گیا۔ اللہ نہ کرے اب اگلے بحران کا من تیار کر رہے ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے جو حکمران ہے ہمارے، ان کو بھی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ترقی کیا ہوتی ہے یا بحران کیا ہوتا ہے۔ یہ جو الیکشن میں تقریریں کرتے ہیں یہ شاید باہر کے ملکوں سے رائٹروں سے لکھوا کے لے آتے ہیں اور پھر ادھر کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جب آ جائیں گے اقتدار میں تو بہت ملک ترقی کرے گا، بعد میں بحران شروع ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں ان کو پتہ چلتا ترقی ہوتی کیا، پٹھی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے ایک دن ان کو ترقی کا مطلب سمجھ آ جائے اور ترقی کا پتہ چل جائے کہ ہوتی کیا ہے، پھر انشاءاللہ ترقی شروع ہو جائے گی۔ جس طرح 2 بندے لڑ پڑے نا آپس میں تو جج کے سامنے پیش ہوئے، جج نے کہا ہاں بھائی جوانا تم نے اس کو کیوں اتنی زور سے مکہ مار کے اس کا دند توڑ دیا؟ کہتا حیور جناب والا اس نے 2 سال پہلے مجھے گینڈا کہا تھا۔ اس نے کہا 2 سال پہلے گینڈا کہا تھا تو آج تم نے مکہ مار کے دند توڑ دیا؟ کہتا جناب میں آج چڑیا کار گیا ہوں، گینڈا میں نے دیکھا ہی آج ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی ترقی کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ پھر یہ جوش کھائیں گے، جی بات میں آئیں گے، فکر نہ کریں، انشاءاللہ ملک ضرور ترقی کرے گا۔ بحران جو ہے یہاں کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور اللہ تمہارا مطلب ہے کہ اس قوم نے ابھی تک گینڈا دیکھا ہی نہیں ہے؟ بہت اچھا، یعنی تم کو سونا قوم سے مروانا چاہ رہے؟ کیا بات ہے، اتنے تیز نہ بنا کرو، اپنے مطلب کے نا مطلب نکال کے مطلب سمجھایا کرو۔ بہت تیز لڑکا ہے یہ، لڑکا سچ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر۔ نہیں جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اتنا بھی میں پاگل نہیں ہوں، میں تیز بنتا اپنی طرف سے۔ اس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے نا بیٹھے ہوئے کلاس میں تیز ترار، تو ڈرائنگ کا پیریڈ تھا، مس نے کہا کہ بیٹا جلدی سے اپنی کاپیاں کھول کے تو ریل گاڑی بنائیں، ٹرین بنائیں۔ میں ابھی یہ رہا ہیڈ مسٹریس کی بات سن کے 5 منٹ میں آئی۔ اچھا بچے شروع ہو گئے، مس 10 منٹ بعد واپس آئی، ایک بچے کی کاپی خالی تھی۔ اس نے کہا بیٹا تم نے کیوں نہیں ریل گاڑی بنائی؟ اس نے کہا بنائی ہے مس، آپ لیٹ ہو گئی ہیں، وہ نکل گئی ہے۔ ساری مس آپ کی ٹرین مس ہو گئی ہے، ڈبل مس نہ کرو مجھے۔ جی ہاں یہ خبر پہ تبصرہ شروع کرے، جو انٹلیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ تو میں سنا بیٹھا ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کو پنجاب ہاؤس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے دیا گیا کھانا راس نہیں آیا، کھاتے ہی فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے اور ہسپتال پہنچ گئے۔ بہت اچھے، تو اسد عمر صاحب جو ممی ڈیڈی سے انسان ہیں، ان کو کس نے کہا تھا کہ پاوے کھانے والے لوگوں کی دعوت قبول کر لیں؟ اسد صاحب تو جس چیز کو پاوے لگے ہوں وہ نہیں اٹھا سکتے تو پاوے کھانے ہی چلے گئے۔ اسد صاحب حیور وہی سلائس ٹوسٹ، ہاف بوائلڈ انڈا، بس جیم مکھن، انڈا بھی ہاف بوائل، فل بوائل ہو جائے تو وہ بھی آپ کو پا رہا ہے۔ آپ نے سیدھا پاویوں کو ہاتھ ڈال لیا۔ نون لیگ حیور پاوے کھانے والی پارٹی ہے۔ ان جیسا تو جو پڑھا لکھا ممی ڈیڈی بندہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آپ پلیٹ بھر کے پاوے رکھ دینا تو وہ پاوے کو پکڑتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، میزبان سے پوچھ رہا ہوتا ہے آر یو شور یہ سالن آگے سے ٹھوڈا تو نہیں مارتا؟ بے فکر ہو کے گئے، بکرا لنگڑا تھا۔ بکرا اگر لنگڑا تھا تو یہ بیساکھی پکائی ہوئی ہے۔ What is this? This is step. Oh, too much. Where is his shoe? اس طرح کے بندے کے آگے تو دل کرے پائے رکھے ہوں تو وہ نعرے لگانے شروع ہو جائے، قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پاس سے دکاندار کے بھائی جی یہ بکرے کے قدم پکے ہوئے ہیں عمران خان کے نہیں۔
سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ پیٹرول بحران کی ذمہ دار حکومت ہے. یہ لوگ اپنی سمت درست کریں ورنہ ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. فردوس آپ چھوڑیں ان باتوں کا ہی. اور اس طرح کی باتیں آپ پی ٹی آئی ان سے پوچھ لیں گی. تسی دسو ہوں کتنے ہو آج کل؟ میں تو کہہ رہا تھا کہیں متھے لگتے تو کمیٹی شمیٹی ڈال لیتے. آگے سے پتہ نہیں کس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. پٹرول بنان بھی شروع ہو گیا, آٹا سٹا لیے کٹا, چول شول بھی سٹا لیے. بہت حالات خراب ہو گئے. اور سناؤ کاروبار سارے ٹھیک ٹھاک نے؟ اتنی دیر بعد نظر آئے ہیں تو پھر وہی باتیں جو آپ کی کوئی سنتا نہیں. اپنی باتیں کرے. وہ اپنا نیکے پورے والی آپا شاید کہہ رہی تھی کہ آپا فردوس میرے گھر ملاد پہ آئی نہیں. جانا تو تھا, بیچاری بڑی پریشان تھی. نالے میری گل سنو, وہ جو آپ کے منڈے کے بیاہ پہ آپ نے سوٹ پہنا ہوا تھا وہ کس درجی نے سلوایا تھا؟ مجھے اس درجی کا پتا بتانا. میں نے بھی اس سوٹ سلوانے بہت چھکٹائی ہوئی. جی صاحب وہ کہہ رہی ہیں اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو ہم ایکشن لیں گے. شاباش, ایکشن کس لیے لینا؟ پہلے ووٹ تو لیں. وہ چھوڑ دو اس بات کو. ایلیٹ کلاس کے عمران خان کو غریبوں سے کوئی سروکار نہیں, اسی لیے میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. جمشید دستی. ہاں کیا یار ویژنری, آئی مین گہری سوچ کا مالک لیڈر ہے یہ جمشید دستی. ہر کام دستی کرتا ہے. یہ دیکھو تم, 6:45 بجے اس نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی, 7:15 چھوڑ دی. پتہ چل گیا اس کو کہ عمران خان کس طرح کا لیڈر ہے. ویسے دستی صاحب جب آپ نے جوائن کی تھی پی ٹی آئی اس وقت حضور کون سا عمران خان کی بنی گالا کے سامنے 18 نمبر چگی تھی؟ یا عمران خان لینڈ کروزر کی بجائے چنگچی کے ساتھ لٹک کے جلسے پہ جاتے تھے؟ یا تندور سے 5 روپے کا نان لے کے حلیم والے سے کہتے تھے یار دیتے یار یور دی چمچا ماری؟ یہ جو اب آپ نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کے بندے ہیں, پہلے وہ کون سا ایلیٹ فورس میں سپاہی لگے ہوئے تھے جناب. ایلیٹ کلاس نے ڈیلیٹ کر دی ہے تو ان کو ہوش آئی. مطلب پتہ نہیں پی ٹی آئی نے ان کو شامل کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا, خود ہی شامل ہوئے, خود ہی نکل گئے. جیسے آپ نہیں بندہ پیسے لٹنے کے لیے جنج میں شامل ہو جاتا اور کھجل کھجل ہو کے پیر شہر میں دے جان تو واپس باہر آ کے کہہ رہا ہوتا ہے یار انہوں کا جنج کا کوئی انتظام اچھا نہیں ہے. بندہ پوچھے کہ وہ پھینکنے کی بجائے اگر تیری جیب میں ڈائریکٹ کو تیل چوانی ڈال دیتے تو پھر بہت اچھا یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. اچھا سرکار, میرے ایک ویور نے خاص طور پہ یہ کہہ کے ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد کوئی تفریح نہیں ہے, اس میں کوئی فنی بات ایسی نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہ ویڈیو سینڈ کی ہے ہمیں کہ یہ صرف عزیزی بھائی کی تعلیم و تربیت کے لیے میں بھیج رہا ہوں. کوئی پاک افغان اسٹریٹجک مذاکرات کی ویڈیو؟ یس دکھائیں یار, لائمن آئیے جی گین کرے گا اس میں سے بہت کچھ آپ کے لیے سیکھنے کے مواقع ہیں اس میں. گڈ, یہ دیکھیں جی کافی ساری چپاتیاں اکٹھی یار. یہ کون سی میری یہ دیکھیں نا میری سرکار, دیکھے پرفیکشن دیکھے آپ. واو, ہاں فٹ بال بنا رہا ہے دیکھو روٹیوں کے. یار کو عقل والی بات کیا کرو. یار کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات نہیں. کتنا ہی ہوا ہوا آگے سے. کیا لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ میری تعلیم و تربیت یہ ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک ایک روٹی کے لیے 100 طرح کی باتیں سننا پڑتی ہے بھابھی کی. یہ دیکھیں غور سے دیکھ لیں فائدہ ہی ہوگا. گیند ہی بن گئی ہے پوری روٹی. اچھا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ جتنی روٹی پھولے نا, پکانے والا کہتا ہے کہ بھائی کھانے والے کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے, روٹی بہت پھولی ہے. یہ تو ہر روٹی ہی پھول رہی ہے. اور دیکھو اس کے دونوں ہاتھ اسی رفتار سے چل رہی ہے جس طرح عیی کا ایک چلتا ہے. اچھا عزیز صاحب یہ بتائیں کہ پیڑا بنانا ٹیکنیکلی صحیح آنا چاہیے یا اس کو بعد میں جب آپ وہ بیلتے ہیں تو وہ اچھا ہو تو پھر پھول؟ دیکھیں پیڑا ایک علیحدہ ٹیکنیک ہے. جب آپ بتائیں ذرا پاک افغان اسٹریٹجک تعلقات کی نوعیت.
اگلی تصویر بکھاؤ ہمیں رل کے میرا ٹھٹھا نہ لگایا کرو. فضول بات. یہ کون سی تعلیم و تربیت یار. ویسے صحیح سمجھ نہیں آئی. میں کل تمہاری طرف آؤں گا, ذرا مجھے تفصیل سے بتانا یہ کس طرح. یہ ویڈیو دیکھیں, یہ لے جانوروں کی آپس میں دوستی. عزیز صاحب مزہ آئے گا آپ کو. یعنی ہاتھی پیڑ کی دوستی ہے. واہ بہت اچھا. بلی اور الو. چاچا بن مانس جو ہے وہ اس کو شیر کے بچے کو دودھ پلا رہا ہے. ہیلو, ادھر ہاتھی بکرے کے ساتھ پھر رہا ہے, ادھر کتے کے ساتھ پھر رہا تھا. دیکھو ہاتھی نہ لایا کر, دیکھو کس کتے کام میں پڑا ہوا. بھائی تو اپنے جڈے کے ساتھ پھر جا. بھائی جان ہاتھی نہیں ہے, گجرانوالہ کا پہلوان ہے, بکرا قابو کر رہا ہے. نیکسٹ دیکھ لیں. یہ کیا ہے جی عزیزہ؟ اوپر والی تصویر میں مرغی ہے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد, اور نیچے والی تصویر میں مرغا صاحب ہے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. ہائے ہائے ہائے. ماں صدقے جائے, یہ والا نقشہ تو میں ڈائلاگ کے لیے چند دن پہلے کھینچ چکا ہوں. وہ ذرا مرغی دیکھو شادی سے پہلے, ذرا ٹیشو دیجیے گا پلیز. اور شادی کے بعد والی دیکھو اما پاپا. اور مرغا تو دیکھو ذرا شادی سے پہلے کیسا چارلس بن کے پھر رہا ہے, اور شادی کے بعد دیکھو ذرا پھانٹوں والی نکر پہن کے اور بنیان پہن کے بل جمع کرانے جا رہا ہے بیچارا. وہ والی تو دکھاؤ ویڈیو جو میں نے ٹول والی تمہیں بھیجی تھی. بہت مزے کی. ذرا دیکھو ٹول کس قسم کا بج رہا ہے. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے. واہ واہ واہ. ہائے 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 ہائے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. مزہ آ گیا من سے, ہے نا. میں تو 3-4 دن سے سن رہا تھا. میں نے کہا یہ آپ کو بھی دکھائی جائے پروگرام کے ذریعے, تاکہ آپ بھی محسوس کریں کہ یہ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے علاوہ بھی زندگی بہت مزے کی ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار ویسے پاس جنید, ہم یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سارا دن ہر شو پہ رونے ہاڑے بحران خاتمے دکھ ہی سناتے ہیں. کوئی خوشی کی خبر, کوئی چانس, کوئی امید بھی ضرور ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ کوئی ترقی کا دیا جلانا چاہیے. کتوں کہاں سے یار کوئی بتایا کرے کہ ہم اللہ معاف کرے اگر ادھر ادھر سے مار. یار اگر تو میں 2 کروڑ, میرا تو نام ہی جنید سلیم اگر رکھ دیا ہے لوگوں نے. اگر ایسا ہو جائے, اگر ایسا ہو جائے, اگر ایسا ہو جائے, اگر ایسا ہو جائے تو ہم امریکہ نہ بن جائے. نہیں تو ایک دفعہ پھر اگر کر چلو میں تمہیں آج کا اگر بتاؤں. ہاں بتاؤ یار. آج کا اگر یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر وطن عزیز میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں 26% کمی واقع ہوئی ہے. ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں. چلو اگر کسی کو پتا بھی ہے تو توانائی تو بالکل ہے ہی نہیں, تو کس سے چلے. میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو انرجی کرائسس ہے یا پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی ہے یا یہ جو لالسنس ہے, یہ 2-3 بڑے فیکٹرز ہیں بیرونی انویسٹمنٹ نہ ہونے کے. میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو ہمارا رویہ ہے نا, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس حقیقت کا بھی ادراک بھی کرنا چاہیے اور یہ حقیقت تسلیم بھی کر لینی چاہیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس ملک میں فورن انویسٹمنٹ آئے. سچی بات بتا رہا ہوں میں. ابھی کچھ دن پہلے میرے علم میں ایک ایسا معاملہ آیا کہ مجھے
اس معاملے پر یقین کرنے میں کم از کم 2-3 دن لگے ہیں. میں نے اس کے مختلف ایسپیکٹس دیکھے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا, نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا, اس ڈار صاحب نے کوئی تو سنجیدگی شو کی ہوگی, نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا, فلاں جو بیوروکریٹس ہیں, جو کنسرن بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے کچھ تو اس کے لیے محنت کی ہوگی کہ یہ نہ ہو. اب تم پوچھو گے کہ کیا نہ ہو جی, میں بتاتا ہوں کہ کیا نہ ہو. تم پہلے میرے اس سوال کا جواب دو کہ تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی سٹیل مل کون سی ہے؟ یہ جو کراچی سٹیل مل جو مشرف صاحب کے دور میں رٹا پڑا ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر 20 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھو تو 20 کروڑ کے 20 کروڑ یہی کہیں گے کہ یہی جو سٹیل مل ہے کراچی کی, کراچی کی سٹیل مل سب سے بڑی ہے, لیکن وہ پاکستان سٹیل مل نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہاں جی, پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل مل جو ہے وہ توارکی سٹیل ملز ہے. ہاں جی, توارکی سٹیل مل کیا ہے؟ توارکی سٹیل مل ایک پرائیویٹ سٹیل مل ہے, ٹھیک ہے. سعودی عرب کا سب سے بڑا گروپ توارکی, اور دنیا کی سب سے بڑی سٹیل مل, دنیا کی سب سے بڑی سٹیل مل جو جنوبی کوریا میں ہے, پاسکو سٹیل مل. اچھا, دنیا کی سب سے بڑی؟ جی, دنیا کی سب سے بڑی سٹیل مل ہے جو جنوبی کوریا میں ہے, پاسکو. اور یہ جوائنٹ وینچر تھا جنوبی کوریا کی پاسکو اور سعودی عرب کی التوارکی گروپ کا. اچھا, یہ جو کراچی میں التوارکی سٹیل مل تھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے کئی ماہ سے بند ہے. اور یہ جو پاکستان سٹیل ہے اس سے کیسے بڑی ہے کہ پاکستان سٹیل مل اگر اپنی پوری کیپیسٹی پر بھی کام کرے نا تو 11 لاکھ ٹن سالانہ لوہا پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. اگر جو پچھلے میرا خیال 7-8 سال سے اس نے نہیں کی, جب وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ بھی پاکستان سٹیل مل کام کرتی تھی تو اس نے 11 لاکھ ٹن کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تھا. اچھا, اب اس نے اپنی تعمیر کے, اپنی پروڈکشن کے پہلے 4 مہینے میں ہی التوارکی سٹیل مل نے 12,80,000 ٹن کا ٹارگٹ اچیو کیا تھا. واو, بولو ٹھیک, یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب یہ بند کیوں ہے؟ کیوں بند ہے؟ کو کسی نے کو نلامی شلامی کا کہہ دیا؟ نہ, پروڈکشن بند ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ اگلے چند دن تک وہ پوری سٹیل مل لپیٹ کے دمام سعودی عربیہ لے کے جا رہے ہیں واپس. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہ کسی وزیر کے کان پر جوں رینگ رہی ہے, نہ کسی بیوروکریٹ کی راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے, نہ عوام کو پتا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بند ہو رہا ہے, نہ کسی کو فکر ہے, نہ فاقہ, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب تم دیکھو کہ یہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس سٹیل مل کا حکومت پاکستان سے یہ معاہدہ تھا کہ ہمیں یہ اس سٹیل مل کو چلانے کے لیے جو گیس فراہم کی جائے گی وہ ایک اسپیشل ٹیرف ہوتا ہے, اسٹاک فیڈ ٹیرف, یعنی را گیس جس طرح خام گیس ہم نکالتے ہیں اسی ریٹ پہ یہ دے گی. اب حکومت اس بات سے مکر گئی ہے. سٹیل مل, اس توارکی سٹیل مل کا موقف یہ ہے کہ حکومت ہمیں اس ٹیرف پر گیس نہیں دے رہی. یہاں تو پھلکا پکانے کے لیے گیس نہیں مل رہی تو سٹیل مل چلانے کے لیے کہاں سے ملے گی؟ بھائی جان, معاہدہ تھا حکومت پاکستان کا. اچھا, لیکن چلو مطلب حکومت پاکستان نے توارکی والوں سے کہا کہ جناب ہم آپ کو اسپیشل ٹیرف پر گیس دیتے ہیں, آپ اس کے بدلے کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا معاہدہ, ہم نے کیا دینا ہے. بہرحال ہم آپ کو 5% اپنے شیئرز حکومت پاکستان کو دیتے ہیں. اچھا, حکومت بڑی خوش ہوئی, فوری طور پر رضامندی ظاہر کر دی. پھر کہا نہیں جی آپ اس کو بڑھائیں. توارکی والوں نے کہا جی 7%, انہوں نے کہا جی اور بڑھائیں. انہوں نے کہا جی 15%. بیٹھے بٹھائے جو آپ کے معاہدے میں شامل نہیں تھا 15% شیئر حکومت پاکستان کو مل گئے. ایک غلطی کی ہے نا توارکی والوں نے, حکومت پاکستان کی بجائے ہمیں 2% بھی کہ افسر کو لگاتے تو گیا. اب تم دیکھو, میں مطلب میں نہیں کہتا کہ اس میں کسی وزیر کی یا بیوروکریٹ کی بدنیتی انوالو ہوگی یا وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ کوئی کمیشن ملے. مجھے میرے پاس ایٹ لیسٹ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تو ایک عام پاکستانی کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اتنی خاموشی سے پاکستان سے جا رہا ہے اور ہمیں کسی کو کوئی فکر نہیں. اگر پاکستان سٹیل مل سے بھی بڑی وہ انڈسٹری ہے, سٹیل مل ہے, تو پھر تو وہاں پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوں. ہاں, اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان سٹیل تو سفید ہاتھی بن چکا ہے نا, کہ صرف 11 لاکھ ٹن جیسے میں نے بتایا کبھی پیدا نہیں کیا, ہم نے کبھی بھی پیدا نہیں کیا. اور پورا ایک ہاتھی ہے, اس کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہے. اس کا انفراسٹرکچر بالکل اتنا بڑا نہیں ہے. اس میں تقریباً 1200-1300 لوگ اس میں ملازم ہیں. چلو پھر بھی بڑا بندہ ادھر کام کر رہا ہے, ان کی رزق روٹی کا مسئلہ ہے. یار ان لوگوں کو بھی چھوڑو, ملک کی اکانومی کا پٹھا بیٹھ رہا ہے.
میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اکانومی کے کسی بھی ایکسپرٹ سے بات کر کے دیکھ لو, ایک دیسی سا یا جھٹکا سا اصول ہے کہ کسی ملک کی اگر اکانومی کو جانچنا ہے تو اس ملک میں سیمنٹ اور سٹیل کی کنزمپشن کو چیک کر لو کتنی ہے. جس طرح ہمارے گجرا والے میں دیکھنا ہو کہ بندہ کتنا امیر ہے تو دور تو پوچھ لو جی انہوں نے کر کے نہیں روٹیاں جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اب دیکھو کہ ایک ترقی یافتہ ملک میں فی کس جو سٹیل کا یوزیج ہے وہ 200 کلو سالانہ ہے. 200 کلو سالانہ ایک شخص کے حصے میں سٹیل آتا ہے. ہمارے ہاں 26 کلو سالانہ ہے جو روانڈا اور نائجیریا کے برابر ہے, افریقی ملک کے برابر ہے. اچھا میں تمہیں ایک موٹی سی مثال دوں جس سے یہ جو پاسکو سٹیل مل ہے جنوبی کوریا کی, اس کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور کسی ملک کی اکانومی میں سٹیل کی جو اہمیت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب جاپان اور کوریا کی لڑائی ختم ہوئی تھی تو جاپان نے زر تلافی کے طور پہ کوریا کو $300 ملین دیے تھے. کوریا نے کیا کیا کہ $100 ملین جو تھے جو متاثرہ لوگ تھے ان کی آبادکاری پہ لگا دیے, $100 ملین جو تھے وہ لگا دیے اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور $100 ملین جو باقی بچا تھا یعنی تیسرا حصہ اس امداد کا یا زر تلافی کا, وہ انہوں نے اس رقم سے یہ پاسکو سٹیل مل لگائی تھی جو آج دنیا کی سب سے بڑی سٹیل مل ہے. یعنی سٹیل کی اہمیت کا تم اندازہ لگاؤ ذرا. اور آج وہی سٹیل مل جو ہے وہ جنوبی کوریا کی پوری اکانومی کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے. بلے 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 یار, پھر میں بھی میرا حل پروگرام چھوڑ کے سریے کی دکان ڈالوں ترقی کرنے کے لیے. میں پورے ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں, اس کو اپنی اکانومی کی پڑی ہوئی. اور یار اپنی کی کیا, میں اب کیا کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے کچھ سنے تو بندہ چلو کو کسی کو اپیل کرے, کو درخواست کرے, کو ہاتھ جوڑے کہ وزیر اعظم صاحب خدا واسطے حضور آپ تک شاید یہ نئی بات پہنچی, آپ کو نئی علم ہے, آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سٹیل مل جو ہے وہ جو آ کے کسی نے یہاں پہ لگائی تھی, ہماری ترقی میں کی دوڑ میں وہ شامل ہوئے تھے, وہ اب بند ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ ان کو کوئی گیس نہیں دے رہا یا ان کی کوئی سن نہیں رہا. اب تو وزیر اعظم صاحب کو ہی بندہ رو پٹ کے کہہ سکتے ہیں نا, آپ تو میں پھر ذریعے کی دکان نہیں ڈال سکتا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, مختلف سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی رہنما جناب رانا ثناء اللہ. السلام علیکم جی جنید صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے سازشوں اور سازشیوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا ہے, بہت شکریہ آپ کا. سر اسی وجہ سے میڈیا سے ہمیں اعتراض ہے کہ آپ لوگ لیڈروں کا تعارف کروا دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ بنے, آپ ان کا تعارف نہیں کرواتے. نہیں, ان کے تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, میاں نواز شریف صاحب کو تو سارے ہی جانتے ہیں. جناب آپ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے لیڈر نہیں بنے, عوام کی وجہ سے لیڈر بنے ہیں. بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دی ہے وہی لیڈر بنا ہے. جس سیاستدان کو میاں صاحب نے ٹکٹ نہیں دی وہ تو بیچارہ اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سارا خالی ہوں آبادی ان بنی ہے, سارا خالی ہوں. اور رانا صاحب ہم لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے آپ لیڈر بنے ہیں. اچھا, ہاں یہ تو بات واقعی ٹھیک ہے کہ عوام کے ووٹوں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ لیڈر بنتے ہیں, اور عوام کی خدمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں. کب خدمت کریں گے آپ ہماری؟ ابھی کر دیتے ہیں. ادھر آئے بسم اللہ. یہ کون سی بات ہے, ہم نوکر کی کہ نخرا کی. رانا صاحب آپ لائیو جا رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگیں, استغفر اللہ کریں. یہ جا رہے ہیں والی بات کبھی نہ کریں, اللہ پاک نہ کرے کہ ہم جائیں. ہم نے تو ابھی بہت کچھ سوچا ہوا. رانا صاحب آئی مینٹ یور آن ایئر. ہاں یہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے, بلکہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی پتا چلنا چاہیے, شاید وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں. انہوں نے ہمیں حکم کیا ہے کہ سارا دن میری مالش ہی نہ کرے کرو, عوام دی بھی کرو. یہ ہاتھ بھی رہ گیا کہ چھوٹا بڑا نہ ہو جائے. نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ رانا صاحب سے مالش کروا رہے ہیں. نہیں کوئی بات, پتہ کتنے بڑے لیڈر ہیں, خادم ہیں. اور جناب آپ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے لیڈر بنے. یار ایک ووٹ ہے تیرا تو روب کے نہ پانڈے. اور سر ایک ووٹ نہیں 11 ووٹ ڈالے ہیں میں نے. بس پھر تیرے ووٹوں کا عمران خان نے رٹا پایا.
اور نہیں سر میری فیملی کے 11 ووٹ ہے. اچھا تو پھر سمجھاؤ عمران خان نو. رانا صاحب یہ پیٹرول کا کیا کچھ تو غلطی مان لی. دیکھیں یہ جو پیٹرول کا بحران ہے جنید صاحب میں تو اس پہ صرف اتنا کہوں گا اکڑ دکڑ پمبا پو 80-90 پورا 100 کلوٹا تتر موٹا چل مداری پیسہ کھوٹا کوٹے دی کھٹیائی لیندی نوی پر جائی لیندی مچھی مور کنڈا چور. یہاں بیٹھ کے بچوں والی باتیں مت کرے, پیٹرول کا کچھ کرے. 2 ہفتے سے عوام خجل خوار ہو رہی ہے سر. یہ آپ بچوں والی باتیں کہہ رہے ہیں جی, آپ شوخے ہو جاتے ہیں جب کیمرہ چل رہا ہو. اس کو آپ بچوں والی باتیں کہہ رہے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ میں نے کہا مچھی مور کنڈا چور. مچھی 650 روپے کلو بک رہی ہے, یہ بچوں والی بات ہے. رانا صاحب خدا کے لیے اس ایشو کو سیریس لے. اور بحران دیکھ رہے ہیں پیٹرول کا, بچے بھوکے مر گئے ہیں. تسی بچے پٹرول تے کرائے یا تاڑے بچے پٹرول اچ رسٹ بو کے کھاندے نے؟ وہ جناب 2 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے, پیٹرول نہیں ملتا. شوقیہ کھڑے ہیں یہ لوگ لائنوں میں. آپ یقین کریں جنید صاحب کئی جگہ پہ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ 3-4 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کے بعد جب بندے کی باری آئی ہے تو اس نے پوچھا ہاں جی کدے جی پٹرول پوانا جی, تو کہندا اوہو میں تو ایویں کھلوتا سا. رانا صاحب یہ تو آپ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی طرح یہ اینکروں کی طرح زخموں پہ بھی پٹرول چھڑکوں؟ آپ لوگ بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر بات کے اوپر پٹرول چھڑک کے آگ بھڑکا رہے ہوتے ہیں. صرف آگ لگانا آپ کا کام ہے, یہ میک اپ شیک اپ کر کے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے آگ لگانی ہوتی ہے, عوام کو حکومت کے خلاف کرنا ہوتا ہے, آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ اور ہوتا نہیں. رانا صاحب 1 منٹ ذرا بریک لگائیں. یہ آپ نے اینکروں کے خلاف کیوں محاذ کھول لیا ہے؟ آپ کے پاس کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں, آپ نے اینکروں پہ میرے پاس کیوں نہیں کچھ کہنے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ یہ جو پیٹرول کی شارٹیج ہوئی ہے عوام کو جو خار کیا ہے آپ کے پاس کوئی جواز نہیں؟ میں اس کا بڑا مفصل آپ کو جواب دوں گا, مگر آپ ذرا اپنے کینڈے میں رہ کے بات. آپ بھی اپنے کینڈے میں رہ کے بات پٹرول پہ بات کرنے ایسی کون کسی بات ہے. دیکھیں میں تو اس کے متعلق صرف واضح الفاظ میں یہ کہہ چکا ہوں, اکڑ دکڑ پمبا پو 80-90 پورا 100 کلوٹا تتر موٹا چل مداری پیسہ کھوٹا کھوٹے دی کھٹیائی لیندی نوی پر جائی لیندی مچھی مور کنڈا چور. جائیں آپ ایک لفظ بھی ادھر ادھر کر کے دکھائیں. جو اللہ کے فضل سے پہلے دن میرا موقف تھا آج بھی وہی ہے. آپ 36 دفعہ بھی سنیں گے تو میرا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. رانا صاحب کیا آپ مداری والی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اکڑ دکڑ بمبا وہ یہ کہ تو بچوں والی باتیں ہیں. یہ صرف یہاں تک نہ رہو, آگے جو میں کہہ رہا ہوں 80-90 پورا 100. جاؤ کسی مائی کے لال کو کہو, کسی پارٹی کو کہو پورا 100 کر کے دکھائے. نہیں واقعی پورا 100 کرنا ہے اسحاق صاحب کا کام ہے. نہیں تو اللہ کے فضل سے یہ ہماری حکومت نے کیا ہے. اکڑ دکڑ پمبا پو 80-90 پورا 100. ہم نے اللہ کے فضل سے یہ 2 سال ابھی نہیں ہوئے ہمیں مکمل یہاں پہ آئے ہوئے حکومت میں بیٹھے ہوئے. ایک منٹ رانا صاحب آپ اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں غلطی جب ہم سے ہوگی ہم اعتراف کریں گے. آپ لوگ صحافی لوگ, آپ صحافیوں سے آپ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں نا. دوسروں کی بات ہے, آپ دوسروں میں غلطیاں نہ نکالیں. آپ میرے پہلے اس موقف کو تو عوام کے سامنے رکھیں نا. آپ میک اپ شیک اپ کر کے ادھر چپڑ بولنا شروع کر دیں. ذرا آرام سے مجھے اس طرح نہ کریں. آپ بھی ایسے نہ کریں. نہیں میں آپ کو بتا دوں, میں یہ کہہ چکا ہوں, واضح کر چکا ہوں. کیا کر چکے ہیں واضح آپ؟ اکڑ دکڑ پمبا پو 100 کلوٹا تتر موٹا چل مداری پیسہ کھوٹا کھوٹے دی کھٹیائی لیندی نوی پر جائی لیندی مچھی مور. اچھا 1 منٹ, اس میں پیٹرول کا یہ جو میں نے کہا کہ نوی پر جائی لیندی, یہ نوی پر جائی کیا پیدل آتی ہے؟ پرجائی کم از کم 1.5 سال تو گاڑی میں آتی ہے نا. بعد میں بندہ کہہ دیتا ہے کہ پرجائی میرے کو ٹائم نہیں ہے, جاؤ ان ٹانگے دے بھی چلی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رانا صاحب خدا کے لیے اب آپ کی بات تسلیم کر لیں کہ پیٹرول کے ایشو پہ آپ حکومتی موقف کا دفاع کرنے میں
बुरी तरह नाकाम रहे। ओ मेरे भाई, आप हमारा मौकफ आवाम के सामने पूरा रखते नहीं तो नाकाम हमें आप कह रहे हैं। कब नहीं रखा आपका मौकफ? बातें आप करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और आप हमारा मौकफ तोड़ मोड़ के लोगों के सामने रखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने अपना मौकफ दिया कब? 36 दफा तो कहा है, हमारा हर आदमी अपना अपना मौकफ दे चुका है। मैंने हर प्रोग्राम में बैठ के कहा है, आपको अपनी बातों से नहीं फुर्सत होती, आप मेकअप करके बैठे होते हैं। आपको ये होता है कि हम हीरो हैं, हम पता नहीं क्या राणा साहब खुदा के लिए फन्ने खां बन गए हैं। फन्ने खान छोड़े, हमारे टाई हमारा मेकअप भाड़ में गया। आप सिर्फ अपना मौकफ दें पेट्रोल के मसले पर। हमने मौकफ जो बयान किया, आप क्यों उसको तोड़ मोड़ के बयान करते? क्या मौकफ है आपका? जो ये बताया मैंने, क्या उक्कड़ दुक्कड़ पंबा पो हो गया, हमने सुनवा दिया, ऑन एयर कर दिया। तो आप काट देते हैं ना? नहीं काटते। अभी तो हमने ये आधा मौकफ अपना बयान किया। अगर मैं इसका स्टार्ट आपको बता दूं तो लोगों के सामने भी वाजे हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है आवाम के लिए। क्या आपके मौकफ का स्टार्ट क्या है? आपने नहीं दिखाना ना, मुझे पता है। मैं ऑन कैमरा आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपका मौकफ और उसका स्टार्ट बताएंगे। आप बताएं, बोलिए। आप अगर आप आजादी सहाफत पे वाकई यकीन रखते हैं और आपका चैनल जो है वो कोई इतनी सी बात भी सच्ची बताता है, तो फिर मेरा ये मौकफ काटिएगा ना। मैं आपको मौकफ तो आपका हो गया। ओ भाई, मैंने अभी स्टार्ट वो लिया ही नहीं, जो है हमारा असल जो हमारी सोच है, जो हमारा थॉट है, उसका तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं लिया। आप स्टार्ट पहले बता दें, हम ऑन एयर करेंगे। आप अपने मौकफ का स्टार्ट बताएं क्या है जी। अब अगर आप इतने जोगे हैं तो काटिएगा। नहीं काटता बाबा, नहीं काटता। राणा साहब मेरा वादा है। चल रहे हैं क्या? हाँ, स्टार्ट दें आप अपने मौकफ का। उकड़ दुक्कड़ पंबा पो 80-90 पूरा 100 कलोटा तितर मोटा चल मदारी पैसा खोटा। ये मैंने अभी किसी प्रोग्राम में किसी चैनल में बैठ के ये नहीं था किया। राणा साहब, ये आपने किया क्या है? ये देखे जरा, वही बात हुई ना। आप मीडिया वालों को हमारी बात तो बिल्कुल यबड़गौल लगती है, आप उसका कोई वजन ही नहीं महसूस करते। यानी वो कह रहे हैं कि जी ये आपने क्या किया है, आप इसे कुछ समझते नहीं। ये कुछ नहीं है। तो क्या है ये? आप करके दिखा दें। आप जरा 1 मिनट खामोश रहिएगा जी, कीजिए। अगर आप वाकई सच बोलने वाले हैं तो करके दिखाएं और करें। राणा साहब, मैं तो नहीं कर सकती जो आप कर। यही तो मैं कहता हूं कि जिसका काम उसी को साजे। आप जो काम नहीं कर सकते वो आपको नहीं करना चाहिए। ये सियासतदानों का काम है। ये सियासतदानों का काम है भाई, ये भी आवाम की खिदमत है। कौन सी खिदमत? अब मैं टीवी से बाहर निकल के लोगों से पूछ के तो आपको नहीं बता सकता कि उनको कितना मजा आया इसका। जाए जरा जाके आवाम में भी फिर के देखें। आप लोग यहाँ एसी लगा के बैठ जाते हैं, पेंट कोट पहन के, टाइयां शाइयां लगा के। जरा आवाम में निकल के देखें, उनसे जाके पूछे आवाम से, यही पूछे ना उनसे कि उनको कितना मजा आया ये नून लीग के का। पूछे जरा जाके। राणा साहब, नून लीग की हुकूमत ने पिछले 1.5 साल में ओ के अलावा कुछ नहीं किया। ये देखिए कितना अच्छा लगा है, मगर वो पिच नहीं है जो हमारी है। सियासतदान की और एंकर की में फर्क होता है। सर, आप आवाम की तो सुने, सबसे ऊंची है। ऊंची है, ठीक है, मगर आवाम की में वो गुलाई नहीं है। राणा साहब, मेरा सवाल वहीं खड़ा है। तो उसे आगे चलाएं, क्यों सड़क बंद करके खड़े? नहीं चल रहा ना, पेट्रोल होगा तो चलेगा ना। पेट्रोल कहाँ गायब कर दिया? देखिए, पेट्रोल हमने गायब नहीं किया। मैंने किया है। पेट्रोल तहरीक इंसाफ वालों से पूछें, इमरान खान साहब से पूछें, जो ब्याह रचा के बैठ गए हैं घर में। अब इमरान खान का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? राणा साहब, खुदा का नाम ले। मैं आपको ये अगर आज साबित कर दूं कि ये इमरान खान साहब की साजिश है, ये जो पेट्रोल बहरान है, तो फिर आप अपने प्रोग्राम में लोगों से ये कहना शुरू कर देंगे कि नून लीग का कोई कसूर नहीं है। हाँ, कहेंगे, साबित करें आप। आपने निकाह देखा इमरान खान साहब का? जी। वो जो मौलाना पढ़ाने के लिए आ रहे थे, आपने देखा उनको? हाँ। 4-5 दफा आए हैं वो। भाई निकाह एक है, आप एक ही दफा आए पढ़ा के चले जाएं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। पेट्रोल का क्या ताल्लुक है? यार वो गाड़ी जो है उनकी वो पानी से तो नहीं चलती। अच्छा। वो उनकी गाड़ी पेट्रोल से ही चलती है। ये जानबूझ के ये लोग जो हैं, ये जो है, ये हुकूमत जो है और ये जो नून लीग की जो परफॉर्मेंस है उसको डैमेज करने के लिए लेकिन राणा साहब ऐसा कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद में, उसमें कोई कम पेट्रोल खर्च हुआ है? करोड़ों लोग जो वहां पे पूरे
पूरे पाकिस्तान से पहुंचे, वो पैदल तो नहीं आए। राणा साहब आप तस्लीम कर रहे हैं कि उस धरने में करोड़ों लोग पहुंचे, आप तो कहा करते थे कि सिर्फ 200-300 लोग हैं उसमें। नहीं, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। उनके धरने के अंदर वाकई 200-300 लोग होते थे। अच्छा, मगर जो पूरे मुल्क से गाड़ियां स्टार्ट करके पेट्रोल खत्म करके वो करोड़ों थी। समझ गया। धरने में तो 200-300 से अलावा ज्यादा नहीं थी। अच्छा। और ये जो है, ये जो धरना है, ये आप देखते रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी बहुत पेट्रोल खर्च किया है। कैसे? उन्होंने मेरा ख्याल है 100 से ज्यादा दिन वहां पे कंटेनर खड़ा करके, तो वो ऊपर उसके पैदल चलते रहे। कंटेनर तो खड़ा था, उस पे तो पेट्रोल नहीं लगा। मेरी एक बात याद रखिएगा जुनैद साहब, हमको बच्चे नहीं है, हमारे मुंह में चूसनियां नहीं है, हम तीसरी चौथी दफा यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कंटेनर खड़ा हो और ऊपर बंदा चल रहा हो, या कंटेनर चल रहा हो और बंदा ऊपर बैठा हो, पेट्रोल उतना ही लगता है, ये ज़हन में रखें। मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने इनकी साजिश नाकाम कर दी है और हमने बहरान पे काबू पा लिया। राणा साहब आप सच्चे हैं, वाकई आप सही कह रहे हैं। यानी हमारी ओ और हमें में ओ। राणा साहब, वैसे आपके जवाब की मुझे तो समझ नहीं आई। आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ ओ की प्रैक्टिस करें। राणा साहब ये जो गाड़ियां हैं ओ करके चलाएं, ये जो बिजली के बल्ब है ये ओ करके बालें, ये जो गैस के जो चूल्हे हैं ओ करके चलाएं, हंडिया में ओ डालें। वैसे मेरा एक मशवरा है, अगर आप हंडिया में ओ डालें तो उसमें आलू डालना बहुत मजा आएगा। ये तो आज का हस्बे-हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।